کہ میرے یہاں دنیا میں آنے کا پھر مقصد کیا نعوذ باللہ اللہ نے کھیل تماشے کے لیے یہ دنیا بنائی اور مجھے تخلیق کر دیا؟ آپ سوچیں کہ اللہ نے جب تخلیق کیا زمین و آسمان کو اور پھر آخر پہ انسان کو، اشرف المخلوقات کو، تو اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں کوئی پلان تھا نا، بلکہ ہے، یا ایسے ہی یہ سارا تماشا لگا ہوا ہے؟ اور میں نے پچھلے لیکچر میں کوشش کی سمپل طریقے سے اس کو سمجھانے کی، اور جب یہ سمجھ آ گیا تینوں چیزیں، تو سب سے پہلے یہ کام کیجئے کہ باقاعدہ کوئی وقت نکالیے جس میں آپ آرام سے بیٹھ کر تسلی سے زندگی کا رخ متعین کیجئے. زندگی کو کس طرح میں نے گزارنا ہے، اس طرح نہیں گزارنا جس طرح میرے بڑے گزار کے چلے گئے، اس طرح نہیں مجھے گزارنا جس طرح معاشرہ گزار رہا ہے. ہم تو کپڑے بھی معاشرے کو دیکھ کے پہنتے ہیں، کون سا پرنٹ ان ہے، کون سا فیشن ان ہے، چاہے وہ ہم پہ آؤٹ ہی لگے، چاہے ہم اس میں مس فٹ ہوں، چاہے وہ ہمیں سوٹ ہی نہ کرے، اور چاہے اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس سرمایہ بھی نہ ہو، لیکن ہم نے تو وہی لینا ہے کیونکہ چل رہا ہے. اب ہم نے چلنا نہیں، چلانا ہے. سمجھ آئی؟ اب ہم بہت چل لیے لوگوں کے پیچھے، معاشرے، سوسائٹی کے پیچھے. اب ہم نے چلانا ہے معاشرے کو اپنے پیچھے. ایک رخ متعین کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جتنی زیادہ توانائی ہوتی ہے، اتنی توانائی کے ساتھ جو کام ہو سکتے ہیں، اگر وہ نہ کیے جائے تو پچھتاوا رہ جاتا ہے. کئی لوگ بڑھاپے میں پچھتاتے ہیں، کئی لوگ درمیانی ایج میں کہ کاش وقت کی قدر کی ہوتی، کچھ سیکھ لیا ہوتا. دنیا میں کاش کہہ لیں تو بہتر ہے، آخرت کے کاش سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ وہاں نہ پچھتاوے رہ جائے. لیکن اب یہ پچھتاوے لے کے نہیں بیٹھنا کہ میرا تو اتنی ایج ہو گئی. آپ میں سے کچھ بہت ایجڈ ہوں گے، کچھ درمیانی ایج کے ہوں گے، کچھ ابھی ٹین ایجر بھی ہو سکتے ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. کچھ میریڈ ہیں، کچھ بچوں میں الجھے ہوئے ہیں، کچھ بہوؤں اور بیٹوں کے اس مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. جو جاب والی ہیں وہ جاب کے مسائل میں الجھی ہوئی ہیں، ہاؤس وائف ہیں ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں. اگر آپ پچھتائیں گے نا تو کل بھی کھویا اور آنے والا کل بھی کھو دیں گے. آپ کے پاس جو آج ہے وہ پچھتانے کے لیے نہیں، رونے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے. قدرت جتنے منٹس مجھے دے رہی ہے نا، اتنے ہی منٹس سب کو دے رہی ہے. اللہ بڑا انصاف والا ذات ہے، انصاف والی. اس نے نعوذ باللہ ظلم نہیں کیا کہ امیر کو زیادہ اور غریب کو کم، صحت مند کو زیادہ اور بیمار کو کم، کالے کو کم اور گورے کو زیادہ. سب کو. یہ بڑی قیمتی پونجی ہے، یہ بڑی قیمتی سرمایہ ہے. وقت کو سونا کہنا بھی وقت کی ناقدری ہے. گولڈ بھی کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس کم ہے. یہ 24 گھنٹے اور اس میں اتنے منٹس، ایک ایک لمحوں کی حفاظت کرنی ہے ہمیں. وہی انسان ترقی کرتا ہے، وہی انسان آگے بڑھ جاتا ہے جو ان منٹس کو استعمال کرتا ہے. آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں، منٹ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، رک نہیں رہے ہیں نا. جو توانائی آپ کے پاس ہے، جب آپ فارغ ہوں، بیٹھیں، یا رات کا ٹائم بہتر ہوتا ہے جب آپ اپنے بستر پہ جائیں، تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیجئے کہ آج کے 24 گھنٹوں میں کچھ تو سونے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، اس میں سے
میں نے باقی منٹس کو کس طرح استعمال کیا. یہ کون کس طرح استعمال کرتا ہے یہ آگے چل کے بات کریں گے. ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح استعمال کیا. میرے پاس بہت کوسچنز آتے ہیں نا کہ آپ ٹائم ٹیبل بتائیں اپنا، تاکہ ہم بھی اس کے مطابق کریں کہ آپ ہاؤس وائف ہو کے فیملیز خاندان کے ساتھ گھر کو لے کے اور پھر دین کے کام کو بھی لے کے اللہ قبول کریں. یعنی کہ اپنی یہاں تعریف کی جا رہی ہے کس طرح کرتے ہیں آپ، کس طرح کرنا ہے. سمپل سی بات ہے، ایک ایک لمحے کی حفاظت. چلتے ہوئے بھی وہ لمحے آپ کے پاس ہیں، بیٹھے ہوئے بھی آپ کے پاس ہیں، سوئے ہوئے بھی آپ کے پاس ہیں. آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے. انشاءاللہ وہ بھی ٹائم ٹیبل بھی آپ کو آگے ضرور بتائیں گے. یاد رکھیں کہ آپ کسی گاڑی پہ بیٹھ گئے، آپ کو اچانک پتا چلا کہ میں نے تو غلط گاڑی میں بیٹھ گئی. آپ ایک منٹ کے لیے رک جائیں گی، آپ برداشت ہی نہیں کریں گی. آپ کہیں گی گاڑی روکیں گاڑی روکیں، میں نے اس پہ نہیں بیٹھنا تھا. اور اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے فوراً بریک لگا لیں گی. آپ یہ نہیں کہیں گی چلو اب چل ہی پڑی ہو تو اسی راستے پہ صحیح. ایسا نہیں ہے. آپ ٹرن لیں گی، موڑ کاٹیں گی، اور اگر کسی کی گاڑی میں تو آپ اتر کے دوسری گاڑی پکڑیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ادھر نہیں جانا تھا، آپ نے تو ادھر جانا تھا. اگر آپ غلط راستے پہ چل پڑیں تو پھر آپ صحیح جگہ پہ تو نہیں اتریں گے. اگر اس زندگی کے سفر میں خدا نخواستہ آپ غلط گاڑی پہ بیٹھی ہیں تو کہاں پہنچیں گی؟ یہ وقت واپس نہیں آئے گا. کیا یہ بٹن آپ دبا کے ممکن کر سکتی ہیں کہ میری جوانی واپس آ جائے؟ یہ ممکن نہیں. آپ کی عمر چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، جس لمحے آپ صحیح رخ کی طرف، صحیح سمت کی طرف پلٹتی ہیں، زندگی وہاں سے آپ کی شروع ہوتی ہے. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت آخری عمر میں جا کے سمجھ آئی، لیکن وہ جاتے جاتے بہت کچھ پھر اچیو کر گئے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 4 سال. اس نے کہا کہ آپ کے تو بال سفید ہو گئے. فرمانے لگے مجھے شعور 4 سال پہلے ملا ہے. اگر شعور مل جائے تو پھر ایک ایسی زندگی جس میں سمت نہیں تھی، سمت آ جاتی ہے. اگر کہا جائے کہ آپ کی 50 سال کی بے سمت زندگی سے ایک دن کی سمت والی زندگی زیادہ بہتر ہے تو غلط نہیں ہوگا. جیسے کہ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یقین کریں، رخ والی زندگی، سمت والی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہے. ایک گول ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے اور اسے اچیو کرنا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے پیچھے جب انسان لگ جاتا ہے تو پھر انسان کے سارے پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں یورپ میں، مغرب ممالک میں، جو ایسے ممالک ہیں جہاں بہت فراوانی ہے دولت کی، ٹیکنالوجی کی، میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی، اور بڑا وہاں ہم امپریس ہوتے ہیں ان سے کہ دنیا کی ان کے پاس نعمتیں اور ایک ہمارا ملک ہے. یہی کہتے ہیں نا، یہ بہانے ہوتے ہیں ہماری. ان ملکوں کی آپ تحقیق کریں تو ان میں بہت زیادہ ریشو ہے خودکشی کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں. جو لوگ، میں بیٹھی ہوں بڑے الیٹ طبقے میں، بڑے عمرہ میں، 2 چیزیں دیکھی کہ ایک تو ذہنی سکون سے وہ دور ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں. مجھے ایک دفعہ
جولری کی دکان پہ جانا پڑا. میں یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھتی ہوں اور سب کو سناتی ہوں. تو میرے ساتھ والی سیٹ میں ایک بہت امیر خاتون آئی. بہت وہ نظر آ رہا تھا شیشے سے جس گاڑی سے وہ اتری ڈرائیور کے ساتھ. ایجڈ تھی اور آ کے بیٹھ گئی اور انہیں کہتی ہے ڈائمنڈ دکھائیں, کبھی کیا دکھائیں. اب پیسہ اس کے پاس ان لمیٹڈ تھا لیکن وہ ڈپریس تھی. ہم بھی کچھ دیکھ رہے تھے تو وہ ڈائمنڈ دیکھ رہی اور بس ایک ڈائمنڈ, یہ رنگ مجھے دے دیں, کتنے پیسے. آرام سے انہوں نے پیسوں کی گڈیاں نکالی, دک دی, لیکن وہ بہانے سے ہم سے بات کر رہی تھی. ہم ان سے کچھ بات کر رہے تھے تو جو دکاندار تھے تو ہم بھی پھر ان کو جواب دے رہے تھے اور میں نے پھر بڑی تسلی سے توجہ سے ان کی بات سنی اور مجھے لگا کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ مجھ سے کوئی بات کرے. پیسہ ان کے پاس بہت تھا لیکن ان کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. تو اس وقت میں نے, اور اس کے علاوہ بھی بہت میں ایسے طبقے میں بیٹھتی ہوں, ڈپریشن بہت ہے, بات کرنے والا کوئی نہیں, ہوج قسم کے محلوں میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ان میں آ رہی ہے نا, آئی کیو لیول بہت کم ہوتا جا رہا ہے. وہ مکمل ہوتے ہیں, ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, سب ان کے پاس اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر پاتے. اسی طرح میرے ایک جاننے والے ہیں تو ان کا بچہ جب کچھ تھوڑا اپسٹ سا ہوا اور جب ان کی کاؤنسلنگ کرائی گئی تو کہا انہیں جاب دلوائیں. اب جاب کیا جی 35,000 45,000 کی, اور ان کے پاس ان لمیٹڈ دولت, 30-35,000 کی شاپنگ تو ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں. کہا اس لیے کہ انہیں ایک سمت ملے, ایک رخ ملے, یہ وقت پہ اٹھیں, نہائیں, کپڑے پہنیں, چینج کریں, گاڑی نکالیں, وہاں جائیں, لوگوں سے ملیں, ان کے رویے برداشت کریں, ان میں بیٹھیں, ان سے اوپر جو بڑا لیڈر ہے, جو بھی آفس کا باس ہے, اس کی سنیں, کام مکمل کریں, مہینے بعد پے ملے, تاکہ یہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں. تو انہیں پھر جاب کروانی پڑی. تو آئی کیو لیول کم ہو جاتا ہے انسان کا. آج بھی اور پچھلی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ مصیبتوں میں پلنے والے لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے. آپ دیکھ لیں کسی بھی لیڈر کی بات جب آپ اس کو پڑھیں تو اسے بڑے مشکلات سے وہ گزرا ہوتا ہے. اسی طرح جتنے بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں وہ سب غریب گھرانوں میں پیدا ہوئے اور پھر محنت کر کے ترقی حاصل کی, اور انہی کا نام ہے, اور انہوں نے ہی پھر معاشرے کو بھی کچھ دیا. جو جدی پشتی امیر ہیں ان میں ایک عجیب سی نسل پیدا ہو رہی ہے. میں نے ایک کتاب میں یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے اپنے جائیداد ٹرسٹ کو دینی شروع کر دی اور بچوں کو واجبی سے دیا تاکہ یہ خود محنت کریں, کیونکہ ان میں زیادہ مینٹل بچے پیدا ہونے لگ گئے ہیں, بونے بھی پیدا ہونے لگ گئے ہیں, یعنی ذہنی بونے جسے کہیں, ذہن ان کے چھوٹے رہنے لگ گئے. یہ سب کیا ہے؟ انسانی تاریخ کے ہر دور میں ایسے مفکر پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ آئیڈیل انسانی سماج بنائیں یا آئیڈیل ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں. ہر ایک اپنی تمام کوششوں کے باوجود صرف ایک معیاری سماج بنا سکا. تاریخ کا یہ ظاہرہ بھی خالق کے تخلیقی منصوبے کو سامنے رکھنے سے پوری طرح سمجھ آتا ہے. خالق نے موجودہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں آئیڈیل سماج یا آئیڈیل ریاست قائم ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں کوئی آئیڈیل سماج یا آئیڈیل ریاست قائم نہیں ہو سکتی. یہاں تو ہم نے جو اس نے وقت دیا اس کا استعمال کرنا ہے اور اپنی آخرت کو آئیڈیل بنانا ہے. تو اس لیے اگر سمجھ آ جائے, پیسے کمانے کی نہیں میں یہاں سمجھ کہہ رہی, شہرت حاصل کرنے کی نہیں, اپنے وجود کی, پھر بھیڑ چال نہیں ہم چلیں گے. آج کل کہتے ہیں کون سا کاروبار کریں جی, کس میں پیسہ زیادہ ہے, یہ کوسچن ہے کوئی. میری والدہ نے سمپل سی خاتون تھی, وہ اللہ نے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجہ عطا کرے, تو مجھے کہتی ہیں کہ میں نے بیٹا ایک بات نوٹ کی ہے کہ آج کل صرف پیسہ 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 کرتے ہیں. ہم نے تو اپنے دور میں یہ باتیں نہیں سنی تھی.
رشتوں میں دیکھ لیں کماتا کتنا ہے، بزنس کیا ہے، پیسہ کتنا ہے، اکاؤنٹس کتنے ہیں. یہ کیا شروع ہو گیا؟ سمت نہیں ہے، رخ کوئی نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. بس صبح گئے، جاب پہ گئے، واپس آ گئے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ کی 100 سالہ، 80 سالہ، 50 سالہ کی جو زندگی ہے اور اس میں سمت نہ ہو تو اس سے بادرجہ بہتر ہے کہ صرف ایک دن کا جینا ہو جس میں ٹارگٹ ہو، گول ہو، شوق ہو، جذبہ ہو، جس میں آپ کو کم سے کم یہ یقین ہو کہ میرا دل میرے ساتھ ہے، میری روح میرے ساتھ ہے، میرا کام، میری روح پوری طرح اس کام میں شامل ہے. جب آپ کسی سمت کا انتخاب کریں، خاموشی سے اس پہ چل نکلیں، مشورے مت لیں. لوگ الٹے سیدھے مشورے دے کے نا آپ کا ذہن خراب کرتے ہیں. اس سمت میں چلنا شروع کر دیں. ایک دن ایسا آئے گا آپ سر اٹھائیں گے، زمانہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوگا. آپ حیران ہوگے کہ میں تو اکیلی چلی تھی، یہ اتنا بڑا کارواں کیسے بن گیا. سچا اکیلا انسان اکیلا نکلتا ہے، زمانہ ساتھ ہو جاتا ہے، اور جھوٹا زمانے کو لے کر چلتا ہے، ایک دن سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جاب میں ہی ہیں، آپ گھر پہ ہیں، ہاؤس وائف ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خدا کے لیے سب کاموں کی ایک سمت تو بنائیں. سب چیزوں کو جوڑ کر ایک ندی آبشار بنائیں اور ایک دریا میں گریں. یہ نہ ہو کہ آپ نالیوں کی سمت میں مختلف ہو جائیں اور آپ کی زندگی کا اصل دریا سوکھی جائے. تو آج آپ نے اپنی سمت مقرر کرنی ہے، اور یہ بہت سنجیدہ سوال ہے. اور جب کوئی سوال سنجیدہ ہوتا ہے تو پھر اس کا حل بھی ملتا ہے. اگر سوال سنجیدہ نہیں تو پھر وہ عمل کی طرف بھی نہیں جاتا. اپنے آپ کو پہچاننا ایک بے حد سنجیدہ سوال ہے، اور جب آپ اس ٹو میں لگ جاتے ہیں، غور و فکر شروع کر دیتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیوں اس دنیا میں آیا، اب میں کیا کروں، کیونکہ اس دنیا سے مجھے چلے جانا ہے، میں نہ بھی جانا چاہوں پھر بھی چلے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو القاء کرنا شروع کر دیتی ہے. کچھ لوگوں کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگ قدرتی موٹیویٹ ہوتے ہیں، خود بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں یہ لوگ کہ جنہیں خود سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے. یہ خوش قسمتی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. دنیا کا کوئی انسان ایک دم سے اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا. اب دیکھیں قائد اعظم کی مثال دیکھ لیں. گئے تھے وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے یورپ، وہاں سے ڈگری لے کے وکالت کی واپس آئے اور بنے کیا؟ لیڈر. دنیا انہیں قائد اعظم کے نام سے جاننے لگی. قدرت نے لازم کر دیا کہ یہ راستہ ڈھونڈنے سے ہی ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بٹن دبائیں اور آپ کو سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے اپنے بارے میں. کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کوشش کرو گے پاؤ گے، جو مانگو گے وہ ملے گا. خالق کن کہتا ہے ہو جاتا ہے. مخلوق کو سوچنا ہے، کوشش کرنا ہے، پھر ہوتا ہے. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اب میں کیا کروں، اس کا جواب کوشش سے ہوگا. سجدے کرنے پڑتے ہیں. روزانہ نماز حاجت کے 2 نفل پڑھیں. کبھی رہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، فرض نہیں ہے، لیکن جب اپنے آپ کو جاننا ہے تو اسے اپنے اوپر فرض کر لیجئے اور روز دعا کریں یا اللہ میں دنیا میں کیوں آیا، تو نے مجھے انسان بنا کے بھیجا. اگر عورت بنایا
تو اس میں بھی تیری مصلحت اور حکمت ہے، اور اگر مرد بنایا تو اس میں بھی تیری مصلحت اور حکمت ہے. اس لیے تو نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے کہوں کاش کہ مجھے مرد بنا دیتا. کیا تیر مار لیتے آپ؟ کیا خواتین تیر نہیں مار سکتی؟ کہاں سے کہاں تیر مارتے ہوئے خواتین، بہترین لیڈرشپ ان کے اندر تھی. آپ کو بھاگنا پڑتا ہے. آپ جو اصل میں تھی نا وہ حادثات میں گم ہو گئی ہیں. آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں گی تو کسی جگہ آپ کے اندر کا لالچ باہر نکل آئے گا. آپ کہیں گی میں اس قدر لالچی تھی، میں لالچ ہی میں ساری زندگی میں نے گوا دی. کسی جگہ آپ جب ٹٹولیں گی اپنے آپ کو تو آپ کے اندر سے سانپ نکل آئے گا، لالچ کا سانپ. اور کسی جگہ موتی بھی نکل آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ بہت پرخلوص ہوں، بہت ہمدرد شخصیت رکھتے ہوں، بہت پولائٹ ہوں، بہت دوسروں کے کام آنا چاہتے ہوں. عیدی کی ہسٹری پڑھیں نا، عبدالستار عیدی کی، حیران ہو جائیں گے. فٹ پاتھ پہ سو جاتے تھے لوگوں کا کام کرنے کے بعد. شادی ہوئی تو کمرہ تک نہیں تھا، دوست سے لیا، اور سلیکٹ بھی اسی کو کیا اپنے ساتھی کو جو ان سے بھی زیادہ اس راہ میں مگن تھی. ہم تو ساتھی بھی سلیکٹ کرتے ہیں دوسرا جس سے نہ مزاج ملتا ہے، نہ کام ملتا ہے، نہ سوچ ملتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھا ہی کوئی نہیں. اللہ آپ کو سمجھتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیجئے، وہ قبول کرے گا. آپ روئیے، دوسروں کی طرف دھیان نہیں دینا ہے. میں نے کہا نا پچھلے لیکچر میں کہ آپ اکیلے چلیں خاموش ہو کر، قافلہ آپ کے ساتھ ہوگا. ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ کسی سفر میں راستے میں ایک ایسی دیوار ہوگی کہ دوسری طرف وہ شہر تھا، اور اگر وہ اس دیوار کو نہ کراس کریں تو پھر کئی صدیوں کا بھی سفر طے کرنا تھا. اب وہاں سارے کھڑے ہو کے مایوس کہ اس دیوار سے نہیں چڑھا جا سکتا، یہ ناممکن ہے. کچھ نوجوانوں نے ہمت کی، سب انہیں ٹوک رہے ہیں. وہ چڑھنا شروع ہو گئے، نیچے سے بول رہے ہیں گر جاؤ گے، نہیں چڑھ سکو گے، کیوں بے وقوفی کر رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کم عقلی کیوں کر رہے ہو. ہر کوئی مایوس ہو کے، کوئی آدھے راستے سے، کوئی درمیان سے، کوئی واقعی لڑک گیا، گر گیا. ایک چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا، اینڈ پہ پہنچ گیا. دوسری طرف شہر تھا، اس نے اوپر سے پھر رسی پھینکی، سب کو چڑھایا. جب دوسری طرف اترے تو پوچھا گیا کہ تم اتنے کانفیڈنس سے کیسے چڑھ گئے؟ تو وہ منہ دیکھ رہا ہے. جب بار بار پوچھا تو پتا چلا اس کو سنا ہی نہیں دیتا، وہ بہرا تھا، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مایوس کرنے والے لوگ اس کو نیچے سے آوازیں دے رہی ہیں. مثلا آپ اس صبح میں قاعدہ اٹھاتی ہیں کہ میری تو تجوید ہی ٹھیک نہیں. انگلش کے پہلی کتاب لیتی ہیں ABCD کہ مجھے تو ایپل کی اسپیلنگ کیٹ کے بھی نہیں آتے. اب سب مذاق اڑا رہی ہیں. بہرے بن جائیں، سر جھکا کے اپنے کام لگ جائیں. کوئی چیز مشکل نہیں ہے. 1 ہفتے، 15 دن، 1 ماہ میں آپ انگلش ورفر بولنے لگ جائیں گے. اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے، تو بہرے بن جائیں. کبھی آپ اپنے اندر ہاتھ ڈالیں گی تو شعر نکل آئے گا کہ آپ تو بے حد بہادر ہیں. اتنی بہادر. تو ساری چیزیں آپ کو اپنے اندر سے تلاش کرنی ہے. تلاش کرتی جائیں، آخر وہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ اب میں کیا کروں. اگر آپ اس شعور کی زندگی میں سفر شروع کر دیں گی میرے ساتھ تو آپ کے منہ سے خود نکلے گا بلیا کی جانا میں کون. بڑا گہرا یہ جملہ ہے. جانے اپنے آپ کو کہ میں کون. رب آپ کو جانتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود جاننا ہے. جب آدمی بن جاتا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے نہ میں اور نہ وہ،
سفر میں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں موسیٰ ہوں کہ فرعون ہوں. موسیٰ علیہ السلام بننا ہے نا، فرعون نہیں بننا. جب آپ کنارے میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ اصل میں کون ہوں. حدیث ہے نا کہ اس کا ابھی نہ دیکھو، اس پہ رائے نہ دو، اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا اس پہ رائے ہے. ابھی آپ کیا ہیں، اصل آپ کی کیا ہے، جب کنارہ آئے گا پھر آپ اسی کے نام کے ساتھ انجام کی طرف چل پڑتی ہیں. اسی شناخت کے ساتھ دنیا سے چلے جاتی ہیں، اسی شناخت کے ساتھ آپ آخرت میں اٹھائی جاتی ہیں. تو اب آپ نے یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، اب میں کیا کروں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں آپ کیا کریں تو یہ تو کوئی بات نہ ہو، یہ تو پھر آپ نے انگلی پکڑ لی، یہ تو پھر آپ نے سہارے ڈھونڈ لیے، یہ تو پھر آپ نے ریس کرنی شروع کر دی. ہماری استاذہ محترمہ اللہ ان کو بہترین لمبی عمر دے، عزتوں والی برکتوں والی، وہ ہمیں کہتی تھی کہ یہ مت کہو کہ ہم سے کوئی کام لے، یہ بتاؤ کیا کر سکتے ہو. اس چیز نے مجھے بڑا فائدہ دیا. وہ کہتی تھی میں سمجھتی ہوں آپ میں یہ صلاحیت ہے، میں آپ کو وہ کام دے دوں، پتہ چلے آپ سے وہ ہوتا ہی نہیں. آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے آپ خود سے بتائیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں امین ہوں، میں خزانوں کی رکھوالی کر سکتا ہوں، مجھے یہ شعبہ دیا جائے. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، میں نے نہیں بتانا کہ اب آپ کیا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.